تھے تو ان کا موجود ہونا ہی بہت بڑی برکت تھی۔ ان کا کیوں؟ کیونکہ یہ بندے کو پٹڑی سے اترنے نہیں دیتے تھے، کوئی اترنے لگتا تو اسے تھام لیتے تھے سماعت۔ اس لیے آج کا المیہ یہ ہے، آج سنانے والے بہت آتے ہیں اور سنا کے چلے جاتے ہیں، سنبھالنے والا کہاں گر رہا ہے۔ امام کو فکر نہیں ہے کہ مقتدی کدھر کس کو کھاتے میں پڑ رہا۔ یہ جو بزرگ ہیں اولیاء اللہ کے تربیت یافتہ، یہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ اصل مقصود یہ یہاں آئے کیوں ہیں، بیٹھے کیوں ہیں۔ اگر اپنے عقیدے کو بندہ پریکٹس ہی نہیں کر سکتا، خود ہی اپنے عقیدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اسے کسی بد عقیدہ کی کیا ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کی پریکٹس اپنی محفلوں میں کروائے، کیونکہ یہ محفل ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، اگر بندہ صرف ادب سے آ جائے اور محبت سے اس محفل میں بیٹھ جائے تو یہ محفل والے تک لے جاتی ہے۔ اس محفل کا یہ کمال ہے، بڑے بڑے بزرگ اس محفل کے ذریعے پہنچے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی ہستیاں تھیں، صبح میلاد کرایا، رات کو میلاد والا خود تشریف لے آیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث اور امام، ان کے تمام مکاتب فکر جن کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں، سب کا سلسلہ تلمس اور سند حدیث جس خانوادے میں جاتی ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جب شاگرد اپنے استاد کا عقیدہ ہی چھوڑ دے، مرید اپنے پیر کا عقیدہ چھوڑ دے، پھر اس سے کوئی کیا گلا اور شکوہ، وہ کیا دعوت دے اسے کہ بھائی تو کیا کر اور کیا نہ کر۔ اس پاک و ہند کی سرزمین پہ ایسے ایسے ائمہ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے اپنے استادوں، اپنے شاگردوں، استادوں سے دیا، پیروں سے دیا، شاگردوں اور مریدوں کو آگے دیا، منتقل کیا آگے اس پیسے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال میلاد پاک بڑی شان سے مناتے تھے دلی کے اندر، اور تمام ہندوستان کے علماء ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد تھے، اس وقت بھی سب آتے تھے، اس میلاد کی محفل میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک سال وہ کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ مالی طور پر وسعت نہیں تھی، جیب اجازت نہیں دے رہی تھی، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ خیر مما یجمعون، فرمایا وہ جو میری خوشی پہ لگا دے گا وہ تیری خوشی پہ لگانے سے بہت بہتر ہے۔ اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ خود رزاق کے مطلق جو خیر الرازقین ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے کہ اپنی خوشی آئے تو قرضہ بھی اٹھا لے گا، اپنی خواہش آئے تو مقروض بھی ہو جائے گا، اپنے بیٹے کی شادی آ جائے تو ذاتی تقریب آ جائے، کوئی نفسانی مرحلہ آ جائے تو ہمسایوں کے گھر پہ بھی لائٹ لگا دے گا، ہمارا گھر چھوٹا ہے ادھر بھی لگا دو، گلی کے موڑ تک لے جاؤ۔ لیکن جب رب کی خوشی کی بات آئے تو پھر کہے گا فضول خرچی نہ ہو جائے، کہیں اسراف نہ ہو جائے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد کی خدمت میں جب ہم نے عرض کیا کہ حضور اتنی بڑی محفل کے لیے لنگر کا خرچہ نہیں ہے، تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ دے کے پکاؤ، بھنے ہوئے چنے بھی نہیں لا سکتے؟ حضور وہ تو لا سکتے ہیں، تو فرمایا پھر میلاد ضرور ہوگا چاہے بھنے ہوئے چنوں میں۔ چنے لائے گئے، میلاد پڑھا گیا۔ فرماتے ہیں بڑی شان سے محفل میلاد پاک ہوئی، اور اسی رات میرے والد گرامی نے دیکھا کہ خود مدینے والے آقا وہ تشریف لائے، دیدار کروایا، زیارت ہوئی، اور منظر کیا ہے
فرمایا وہ جو میلاد کی محفل میں ہم نے بھنے ہوئے چنے بانٹے تھے، رحمت کائنات نے وہ چنے اپنی جھولی میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے دست نبوت سے حضور اپنے دست نبوت سے اپنے امتی کی اس محبت کی تصدیق فرما رہے ہیں اور ان بھنے ہوئے چنوں کو خوشی سے ہوا میں اچھال کے اپنے امتی کو دکھا رہے ہیں کہ تیرا میلاد بھی پہنچا ہے، تیرے چنے بھی پہنچے ہیں اور جواب میں ہم بھی پہنچے ہیں۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا۔ میرے علم اور تحقیق کا یہ نچوڑ ہے، یہ لفظ بعض دفعہ اور ترکیبیں اور اصطلاحات لوگوں کو کھٹکتی ہیں، وہ مانوس نہیں ہوتے یا ان کی پریکٹس نہیں ہوتی، ان کی ایکسرسائز میں وہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جو ہم نہیں کرتے وہ کوئی بھی نہ کرے، جو ہمیں نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں، وہ جائز ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں۔ حالانکہ یہ علم دشمنی کی آخری حد ہے۔ کوئی صاحب علم و فضل لاجک یا منطق کو سمجھنے والا آدمی وہ اس طرح کی پڑھ کبھی بھی نہیں مانتا، لیکن وہ ہمارے امام نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے۔ اللہ محبوب کی شان کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور شیطانی جو جماعت ہے، شیطان کی ذریت جو ہے، اس کا پروگرام کیا ہے کہ ہم گھٹانے کی کوشش کریں، حالانکہ یہ ناممکنات میں سے یہ ایسی چیز ہے جس کا جو امر محال ہے، رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی رفت کا ذمہ ہمیں دیا ہے۔ دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ذات پاک ہے، تو اللہ اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہیں جن کی شان ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ محمد۔ اب حضور کی شان کو بلند کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے اوپر کی کوئی ہستی چاہیے، بلند کرنا ہے نا، بلند کرنے کے لیے وہ چاہیے جو آپ سے اوپر ہے۔ اس پوری کائنات میں نبیوں میں، رسولوں میں، فرشتوں میں، جنوں میں، انسانوں میں، سارے جہانوں میں اللہ کے بعد کوئی ہے جو حضور سے اوپر ہو؟ سادہ سی بات ہے، حضور کے ذکر کو وہ بلند کر سکتا ہے جو حضور سے اوپر ہے۔ اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب نبی کریں گے، رسول کریں گے، فرشتے کریں گے، صحابہ کریں گے، ولی کریں گے، تیرے امتی کریں گے، مخلوق کرے گی، بشر کریں گے، نہیں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب تجھ سے اوپر میں ہوں اور تیرے ذکر کو اوپر کر بھی میں ہی سکتا ہوں، اس لیے میں کروں گا۔ اور جب یہ آیت آئی جبریل امین کو فرمایا میرے محبوب کو یہ بھی بتا دینا کہ محبوب آپ کا ذکر بلند کیا کیسے ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کی تفسیر رب نے ساتھ ہی اتاری۔ جبریل امین نے آیت پیش کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پوچھا حضور آپ کا رب فرماتا ہے اَتَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ، اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ تو میرا رب ہی بتا سکتا ہے جس نے کیا ہے، کیونکہ وہ بلند ہے، وہ بزرگی والا ہے، رفت والا ہے، وہ مجھ سے اوپر ہے۔
وہی بتا سکتا ہے اس نے میرے ذکر کو کیسے بلندیاں عطا فرمائیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دے جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے محبوب میں نے تیری ذات کو ہی اپنا ذکر بنا دیا، تیرا وجود ہی میرا ذکر ہے۔ اب اللہ کے ذکر سے کسی اللہ کے بندے کو دشمنی ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہے۔ ایک برفانہ لگا ذکر کا مطلب ہے آپ کے اسماء میں ایک اسم ہے ذکر، آپ کے ناموں میں ایک نام ہے نعمت اللہ، آپ کی ذات کا ٹائٹل ہے رحمت اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمائے یہاں رحمت سے مراد قرآن بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر رب سے پوچھو گے مولا تیری رحمت کا نام کیا ہے، رب العالمین فرمائیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری رحمت کا نام ہے۔ کون اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دشمنی، اللہ کی نعمت سے دشمنی، اللہ کے ذکر کی مخالفت؟ کوئی صاحب ایمان نہیں، کوئی کلمہ گو نہیں کر سکتا۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس ذکر میں شامل ہوگا۔ اس لیے یہ میلاد پاک، میلاد کی محفل حقیقت میں کوئی پوچھے آپ یہ بات یاد رکھیں اور اسے بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ محفل کس چیز کی ہو رہی ہے، تو اسے بتا دیں کہ بھائی ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس بات کا، اللہ کی نعمت کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے احسان کا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا قرآن نے کہا وہ بھی میرے محبوب ہیں، سب سے بڑی نعمت وہ بھی مدینے والا ہے، اور تمام عالمین کی رحمت۔ دیکھیں فرق کیا ہے نبی میں اور امام الانبیاء میں۔ نبی آئے ہیں رحمت لے کے اور امام الانبیاء آئے ہیں رحمت بن کے۔ نبی آئے ہیں ذکر کروانے، ذکر بتانے، ذکر سمجھانے، اور امام الانبیاء آئے ہیں ذکر بن کے۔ یہ جو تاجدار گولڑا نے کہا نا کہ دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت ہمارے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لائے تری۔ میں تو حضرات اس لیے یہ کہتا ہوں ابھی تو امت نام تک نہیں پہنچی، نام والے تک کب پہنچی؟ ابھی تو نام سمجھ نہیں آیا۔ رب نے جس کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کوئی کیا نعت پڑھے گا اور کیا اس کی کوئی تعریف کرے گا؟ صرف نام نہیں ہے، وہ سر تاپا محمد ہے۔ اور محمد کا معنی جو میں سمجھا ہوں وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے، میری گفتگو کا وقت بھی ختم ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سننے کی بجائے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، یا تکبیر، یا صالح، یا حاضری۔ دیکھیے چشمے تصور کو کھولیے اور اس اسم پاک کا تصور کیجیے جو رب نے میم ہا میم دال سے مرکب رکھا۔ میم ہا میم دال۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ریاض العلیقہ میں آپ نے لکھا ہے کہ ابجد کے اعتبار سے اس کے اعداد 92 ہیں اور علم تکسیر کے اعتبار سے اس کے اعداد 313 ہیں۔
اور رب نے 313 ہی رسول بھیجے، اور فرمایا ایک اشارہ تو اس میں یہ دے دیا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں اسے ایک نہ سمجھنا، یہ دیکھنے میں ایک ہے، حقیقت میں 313 رسولوں کا مجموعہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تم تنہا داری۔ تم پڑھو گے کلمہ میرے محبوب کا، لیکن ثواب تمہیں 313 رسولوں پر ایمان لانے کا، چلو گے اس کی ایک شریعت پر، لیکن میرا فرشتہ 313 شریعتوں پر عمل کرنے کا ثواب لکھے گا۔ وہ جو 313 کو الگ الگ دیا تھا، وہ اسے ایک ہی محمد کی ذات میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو کمالات کا یہ جہان، اس اسم سے فیض و برکات اور انوار و تجلیات کا بحر بے کنار یہ رواں دواں ہے، اور دوسرا اس اسم میں مسمہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر و ذہن میں رکھیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ 3 سٹیپس میں ہے یہ مصرع، ہم ایسے ہی پڑھ جائیں۔ امام کا کلام ہے، کلام الامام امام الکلام۔ پہلا سٹیپ ہے انہیں جانا، دوسرا ہے انہیں مانا، اور تیسرا لاجیکل منطقی نتیجہ صغرا اور کبرا بنایا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، بلال نے پہلے جانا پھر مانا، اور پھر ایسا مانا کہ پتھر کی سل سینے پہ، نیچے دہکتی ریت اور چربی پگھل رہی ہے، اور امیہ کہہ رہا ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے، تو بلال نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ چربی پگھل پگھل کے ریت کو اور دہکتے کوئلوں کو بجھا دیتی، لیکن بلال کے عشق کی آگ نہیں بجھتی۔ یہ جو ہمیں فرمائشیں کرنی پڑتی ہیں نا، کہو جی سبحان اللہ، کہو جی ماشاءاللہ، اس کی وجہ ہے کہ وہ چنگاری بڑھکی نہیں ہے، ہمیں تو بھی لنگر بھی سمجھ نہیں آیا۔ کئی پلیٹ پہ، دسترخوان پہ، لفافے اور شاپر پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اور محفل اس کی ہے کہ جہاں ڈائریکٹ جنتی لنگر بٹتا ہے، جو آج بھی غلاموں کو ڈائریکٹ لنگر دیتے ہیں۔ لوگ عمرے کا ٹکٹ ڈھونڈتے ہیں، میں کہ تم اس کی محفل میں ہو۔ یہ اس ذات پاک کی محفل ہے جو تمہارے لیے عمرے کے ٹکٹ لے کے اور عطا کرنے کے لیے بیٹھے، بغیر قرآن درجی عمرے کے ٹکٹ تو قرآن دازی سے ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری محفل میں آنے والوں پہلے تو جنت کی سیر کرائیں گے، پھر جنت کے پھل کھلائیں گے، پھر جنت کے ٹکٹ دلوائیں گے۔ قرآن دازی کوئی نہیں ہوگی، جو آئے گا صدقے دل سے میری آمد کی خوشی میں، جب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے منہ سے نکلے گا نا سبحان اللہ، تو فرمایا جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اب جنت میں جو درخت لگتا ہے، یہ یاد رکھیں، بخاری مسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ جس کی پراپرٹی جنت میں ہوتی ہے، اس پراپرٹی پہ اس کے نام کی تختی لگ جاتی ہے، نیم پلیٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کا محل دیکھا نا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا قصر عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور فرما رہے ہیں میرے امتی تیرا ایک درخت بھی جنت میں ہوا تو جنت میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب نام لگ گیا نا، دیکھیے بچے نے سبحان اللہ، بیٹے نے کہا ہے، ساتھ باپ کا نام بھی پہنچ گیا۔ یہ شان کریمی دیکھو کیسی ہے۔ اصل میں فلسفہ سبحان اللہ کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا پروگرام یہ ہے کہ میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر نہ رہے۔
درخت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر درخت جنت میں ہوا تو درخت والا باہر نہیں رہ سکتا. تیری پراپرٹی جنت میں ہو تو کوئی تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. تختی لگی ہوئی ہے, رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے. اور درخت کی شان یہ ہے کہ 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو فرمایا درخت ختم نہیں ہوتا. اتنا بڑا اس کے نیچے اتنا بڑا درخت ہے. پورے پاکستان میں بھی وہ درخت شاید پورا نہ ہے. اتنا بڑا درخت ہے, جنت میں لگتا ہے, سبحان اللہ پہ لگتا ہے, الحمدللہ پہ لگتا ہے, اللہ اکبر پہ لگتا ہے, لا الہ الا اللہ پہ لگتا ہے, اللہ کے ذکر پہ لگتا ہے. اور اللہ کا ذکر کی محفل میں نصیب ہوتا ہے. اور رب نے محبوب کو اپنا ذکر بنایا. محبوب جو تجھے دیکھ لے وہ بھی ذاکر, جو تجھے سوچ لے وہ بھی ذاکر, جو تیرا نام سن لے وہ بھی ذاکر, جو چشم تصور اور دھیان تیری طرف لے جائے وہ بھی ہمارا ذاکر ہے. کس کس رنگ سے عطا اور نوازا. پھر اقبال مجھے یاد آئے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مرتب بالحمد رکھا. آپ یہ نظارہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. میم ہا میم دال, میم کا پردہ بس سرکا دو, میم کا پردہ ہٹاؤ اور بولو کیا نظر آیا. ہم یہ حضرت احسان جب ممبر رسول پہ چڑھتے تھے انہیں ایسے ایسے جلوے نظر آتے, اس لیے انہوں نے کہا ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. عرب تھے نا, مادرزاد شاعر تھے, 5 پشت شاعر تھی, ثنا خان تھے بارگاہ رسالت کے. عرض کی حضور سارے قصیدے نعتیں لکھ کے حسان کو بھی آخری بات یہی سمجھ آئی ہے کہ ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا, پیا اپنے شیر سجانا بچ لکھ لکھ نام محمد دا. ان کا حضور ہم آپ کی نعتیں پڑھ کے آپ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ آپ کا نام لے لے کے خود کو قابل تعریف بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے مقالے کو سجا رہے ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.